الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز ان میوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ہم آپ کی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. میرے وہ تمام ساتھی جو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں ہمارے سوشل میڈیا فورم سے، آپ سب کو اہلا و سہلا و مرحبا، خوش آمدید. آج کا بہت ہمارا ٹاپک جو ہے وہ دل پر اثر کرنے والا ہے. سارے ہی ٹاپک دل پہ اثر کرنے والے ہیں، لیکن اگر اللہ کا مقام پہچان لیا تو بس اپنا مقام جان لیا، اور جب اپنا مقام جان لیا تو پھر ساری چیزوں کی پلیسنگ ٹھیک ہو گئی. تو انشاءاللہ اس حوالے سے آج ہم بات کرتے جائیں گے. ہمارا آج کا جو لیسن ہے وہ ہے الکبیر. لیسن نمبر 68 ہے اور صفحہ نمبر 158 سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. تو ہمیشہ کی طرح آغاز میں ہم آپ سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہوتے ہیں کہ آپ پڑھیے. تو جناب میں دیکھتی ہوں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس وقت 50 لوگ تو زوم سے کنیکٹڈ ہیں اور ہو رہے ہیں باقی فیس بک سے. تو فرا واحد دینو کا ہاتھ سب سے پہلے کھڑا ہے، مائک بھی کھلا ہے. فرا پڑھنا چاہیں گی؟ جی ہاں باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الکبیر، بہت بڑا. ومن اسمائہ الحسنی عز وجل الکبیر والمتکبر. قال اللہ تعالی عالم الغیب والشہادۃ الکبیر کبیر المتعال. جزاک اللہ خیر. وقال اللہ، جزاک اللہ خیر کثیرا فرا. الحمدللہ آپ نے آغاز کر دیا. اللہ تعالیٰ بعد میں سب پڑھنے والوں کو انشاءاللہ ایک دوسرے کے لیے موقع دینے کی انشاءاللہ توفیق دیتا جائے. ایک درخواست میری آپ سب سے یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہماری ساتھی فرا نے آغاز کیا اور سلام کر دیا، بس وہ سب کی طرف سے سلام ہو گیا. اب آپ نے ڈائریکٹ شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں. اب دوسرا ہاتھ ہمارے سامنے اس وقت کھڑا ہوا ہے سہرش انصاری کا. سہرش اگلی آیت آپ پڑھیں. جی باجی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر. جزاک اللہ خیر کثیر. سہرش ٹھیک ہے جی. طاہرہ یاسمین آپ نیکسٹ پڑھیے آیت. وقال اللہ تعالی واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان اللہ عما یشرکون. جزاک اللہ خیر کثیرہ، احسنتی. اچھا جناب، اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھنے سے پہلے یہیں پہ کچھ سوال کرتے ہیں، اور سوال ہم کرتے ہیں چیٹ میں، تاکہ جو ہمارے چیٹ میں ساتھی ہیں اور جو بہت ایکٹیو رہتے ہیں، چیٹ پہ لکھ رہے ہوتے ہیں، ان سے ہم وہ آپ سب ہو سکتے ہیں نا، جس کا دل چاہے وہ لکھ لے. سوال میں کرتی ہوں آپ سے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الکبیر کی دلیل کس سورت اور آیت سے ملتی ہے؟ لکھیے ان کو. الکبیر کی دلیل کن کن صورتوں اور آیتوں سے ملتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، شمیم نے لکھا الرعد، سہرش نے بھی رکھا رعد، لیکن آپ لوگوں نے وہ تو لکھا ہی نہیں آیت نمبر. چلیں جناب، اگلا آیت نمبر سہرش انصاری نے لکھ دیا. شہناز نہیں، شہناز الکبیر الحشر سے نہیں ہے، وہ ہے عالیہ اکبر نے دونوں کو اکٹھا لکھا ہے، تو میں بتا دیتی ہوں. الرعد 9 اور دوسرا کون سا ہے؟ جی روحی تسنیم کہتی ہیں اللقمان 30. ٹھیک ہے جی، جزاک احسنتی. آپ دیکھیں یہ دونوں آیات آپ کے سامنے ہیں، میں نے کہیں باہر سے نہیں پوچھا تھا، سامنے آیات موجود تھی. رات 9، لقمان 30. اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت اچھی کوشش کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد تو آپ ایکٹیولی آنسرز کر رہے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. نیکسٹ سوال میرا یہ ہے، یہ بتائیے، اب اور سے سوال سننا ہے. المتکبر قرآن کی کون سی صورت میں اور آیت میں ذکر آیا ہے؟ چیٹ میں لکھیے. المتکبر صورت اور آیت کا نام بتائیے. سورت اور آیت کا نام المتکبر. نہیں جناب، سورت لقمان تو الکبیر ہے. جی سورت حشر، بالکل شافیہ نے بالکل صحیح کہا. الحشر آیت 23. اور ماشاءاللہ باقی ساتھی بھی پھر لکھ رہے ہیں، میں سب کے نام نہیں لے پا رہی، لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا لکھا ہوا ہر حرف آپ کی سمجھ میں اضافہ کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پہ اسی طرح سمجھنے اور غور و فکر کی توفیق دے، اور آپ کے عمل کو اپنی نظر میں پسندیدہ بنا لے. آمین. ٹھیک ہے جناب، اب آگے آتے ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی، یہاں سے اب ہم پڑھنا شروع کریں گے آیات کے بعد. دیکھتے ہیں جی کون سا ہاتھ سب سے پہلے کھڑا ہے ہمارے پاس. فرزانہ سہیل. جی فرزانہ پڑھیے. اللہ تبارک و تعالی هو الکبیر المتعال العظیم الذی کل شیء دونہ ولا شیء اعظم منہ الذی کبر وعظم فکل شیء دون جلالہ صغیر وحقیر الموصوف بالجلال وکبر الشان. الحمدللہ فرزانہ، آپ نے بہت ہی اچھی آگے کوشش پڑھوں کی. میں جی؟ نہیں آگے نہیں، بس تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے نا، تاکہ سب ساتھیوں کو موقع ملے. آپ کی کوشش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. اگرچہ کچھ سگنل کا مسئلہ تھا، مجھے سمجھنے میں کہیں کہیں مشکل ہوئی، لیکن 2-3 چیزیں آپ دیکھیں اس میں. باقی سبحان اللہ آپ نے بالکل صحیح پڑھا ہے. لیکن ایک چیز جو دیکھیے، الذی کبر و عظم، پہلے آپ نے صحیح پڑھا تھا، اسی کو دیکھیں الذی کبر و عظم، اور اس سے آگے ہے فکل شیء دون جلالہ. اسی طرح الموصوف بالجلال وکبر الشأن، شأن حمزہ پر جزم ہے نا. ٹھیک ہے، باقی سب صحیح تھا. ٹھیک ہے جناب، چلیے یہاں سے ہم ایک سوال پوچھتے ہیں آپ سے. دیکھتے ہیں جناب، سوال بھی تو لینے چاہیے نا، کچھ پوچھنا تو چاہیے نا. یہ بتائیے کہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بہت بڑا ہے، بڑی عظمت والا ہے، باقی ہر چیز اس کے سوا کم درجے کی ہے، اور ہر چیز اس سے بڑی ہے نا، اور ہر چیز اس کے جلال کے علاوہ چھوٹی اور بہت حقیر ہے، وہ بڑی شان والا ہے. یہ ساری باتیں ہم مصنف کر رہے ہیں. بتائیے ہم اپنی زندگی میں اس سے کیا سبق سیکھتے ہیں؟ نیلوفر یاسمین آپ بتائیں گی؟ جی، اس آیت کے مطابق ہمارے لیے ہماری زندگی میں یہی لیسن ہے کہ جس چیز کو بھی ہم اپنے زندگی میں بڑا سمجھتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی شان والی ہے، بڑی ہے اور بڑی شان والی ہے، اور یہ اس کی صفت ہے. یعنی بالجلال وکبر الشان،
یہ اس کی شان، بڑی شان اور بڑے جلال اور کبر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کے علاوہ اور کسی ذات کی یہ صفت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جناب چلیں یہاں ایک ایکٹیویٹی دوبارہ کرتے ہیں، ہم ذرا آتے ہیں واپس چیٹ کی طرف پلٹتے ہیں، ذرا ہمارے ساتھی یہ تو لکھیں، میرا سوال ہے کہ ہم دنیا میں کس کس کو بڑا سمجھتے ہیں، یا کن کن چیزوں کی بنا پر ہم خود کو یا تو دوسروں کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، یا خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں، یا اپنی عظمت دل میں آنے لگتی ہے، دوسروں کی عظمت دل میں آنے لگتی ہے؟ لکھیں نا ذرا، دیکھتے ہیں جناب۔ اچھا شوہر، ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ آپ اپنے شوہر کو بڑا سمجھتی ہیں، بڑی بات ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذات، وہ تو مجھے پتہ ہے، لیکن میرا سوال تھا وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اپنی ذات میں جس سے ہم بڑا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، عالیہ اکبر کہتی ہے مال و دولت، شافیہ کہتی ہیں علم کی بنا پر، روحی تسنیم کہتی ہیں جی والدین، نسب، ٹھیک ہے جی، سرور سلطانہ کہتی ہیں دولت، دولت آ رہی ہے بزرگی، ٹھیک ہے جی، خوبصورتی، ایک اور نام عالیہ کی طرف سے ہے خوبصورتی، جی جو لوگ خوبصورت ہوتے ہیں نا، مجھے ایک دفعہ یاد ہے کسی نے مجھے ایک دفعہ جملہ بولا، بہت پرانی بات ہے، سمجھے 10-15 سال پرانی بات، لیکن وہ بات مجھے یاد رہ گئی۔ میں نے کسی کے بارے میں ان سے کہا کہ وہ بڑی اچھی نیچر کی ہے، اور ہمیں اس سے دنیاوی طور پر، دینی طور پہ وہ اتنی نہیں رکھتی تھی، دنیاوی طور پہ ماشاءاللہ بہت وہ اچھی مقام پہ تھی، تو میں نے ان سے کہا فلاں بڑا اچھا ہے، ملنے جلنے کے لحاظ سے ملنا چاہیے، تو انہوں نے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا دیکھیں میں تو صرف خوبصورت لوگوں کو اپنا دوست بناتی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ان کی سوچ تھی، ان کے دل میں خوبصورتی کی بڑائی اتنی ہے کہ ہم اپنا سرکل چاہتے ہیں خوبصورت لوگوں، تاکہ ہماری چوائس کا پتہ چلے، ٹھیک ہے۔ پھر جناب ریلیشن، ایجوکیشن، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر کوئی کسی انسٹیٹیوٹ، کسی ادارے میں آپ کام کرتے ہیں، بڑا ہم بتاتے ہیں جی فلاں جگہ ہم ہیں، یا میں نے فلاں استاد سے پڑھا ہوا ہے، چلیں جی اچھی بات ہے، اگر وہ استاد آپ کو اللہ سے جوڑے تو ضرور بتائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان سے پڑھیں۔ خواہشات کو بڑا بنا لیتے ہیں، فرقہ، نسب، ہمارا نسب سب سے زیادہ ہے، میں کسی فرقے کو، مذہب کو جانتی ہوں کہ مذہب وہ ہوتا ہے نا جو مسلک کی بنیاد پہ بنتا ہے، دین جو مسلک کی بنیاد پہ نہیں بنتا، مذہب مسلک کی بنیاد پہ بنتا ہے، تو بہت اگرچہ وہ کم لوگ ہیں لیکن وہ اپنے مسلک سے باہر شادی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ باقی سب مسلمان صحیح نہیں ہیں، تو ہم مٹھی بھر جو لوگ ہیں بس ہم ہی صحیح مسلمان ہیں، تو ہم نے اپنی کس کو بڑا بنا لیا؟ اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو۔ کاسٹ، ٹھیک ہے، بالکل حسب نسب، عقل، کسی بادشاہ کو، کسی صدر کو، جی مشہور لوگوں سے تعلقات، یہ سب آپ ہی لکھ رہے ہیں، میں تو صرف پڑھ رہی ہوں۔ شاہانہ بدر کہتی ہیں اسٹیٹس، ہما کہتی ہیں عالم ہونے کی بنا پہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، سہرش کہتی ہیں برادری کی بنا پہ، ماشاءاللہ جی خوب جواب آئے آپ کے۔ تو اب دیکھیں جب کوئی چیز، اب چھوڑیں جی لوگ کیا کہتے ہیں، اب آئیں میں اور آپ اپنی طرف، ذرا اس وقت ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے سوچیں میں کس کو بڑا سمجھتی ہوں، ابھی چھوڑیں آپ اللہ کی بات نہیں کریں، دنیا کے لحاظ سے میں کس کو بہت ہائی رینک دیتی ہوں، سوچیں۔ چلے جی پیرنٹس، جواب آنے شروع ہوئے، کچھ اور لکھیں، بتائیے، دیکھتے ہیں کوئی شیئر کریں آپ، کس کو کیا آپ نے سوچا، کیا جواب آیا آپ کے، اگر بتانا چاہے تو ضرور بتائیں۔ شوہر، اپنی استاد، ٹھیک ہے، ڈاکٹر فرد، ٹھیک ہے بالکل، ہسبینڈ، الحمدللہ، ٹیچرز، استاد، آپ تو ماشاءاللہ علم والے لوگ ہیں نا، علم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، تو آپ کی پرائرٹیز بھی چینج ہے نا، عام لوگوں سے مختلف ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اب ریپیٹڈ آنسر آ رہے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ آپ جس کو بھی سب سے بڑا سمجھتی ہیں نا، جس سے آپ بہت مرعوب ہیں، یار ابھی تو ہم صرف انسانوں کی بات کر رہے ہیں نا، ہم بعض دیکھیں عمارتوں سے مرعوب ہوتے ہیں، کوئی عمارت ہے جس سے آپ جس سے لوگ بہت فیسینیٹ ہوتے ہیں، بڑا دیکھنے اس کو جاتے ہیں، کوئی ہے عمارت یا کوئی دنیا میں چیز ہے جو اچھا ایک ساتھی ہماری لکھتی ہیں توقیر، ادر نیشنلٹیز، جی بالکل، فلاں ملک کا ویزا مل جائے یا اسٹیٹ کا اگر نیشنلٹی جائے تو کیا بات ہے، ہم like people say listen to me, I am
فلاں فلاں آئی ہیو دس نیشنلٹی. آپ مجھ سے ذرا آرام سے بات کریں. نیشنلٹی بہت بڑی بات ہے جناب. برج عرب, برج خلیفہ, ٹھیک ہے, برج عرب, بیت المقدس, اسٹیچو آف لبرٹی دیکھنے جاتے ہیں لوگ, بہت طویل ہے, اسے یہ آپ لکھ رہے ہیں برج خلیفہ, ٹھیک ہے جی. یا بعض اوقات کچھ, چلیں یہ آپ نے عمارتیں بتائی ہیں. اب ذرا بتائیں نیچر میں کوئی چیز بہت جائنٹ سائز اور بڑی آپ کو لگتی ہیں, ان کے نام لکھیں. ابھی تاج محل ایک عمارت آئی ہے, نیاگرا فال, ٹھیک ہے جی, مسز دانش کہتی ہیں. سورج, سن, پہاڑ, کیٹو, ماؤنٹ ایوریسٹ, بلو ویل, سوئٹزرلینڈ بہت خوبصورت ہے, سمندر کتنا سی کو دیکھ کے ہیبت طاری ہوتی ہے, اسپیس, احرام مصر, یہ سب چیزیں دیکھیں, گیلیکسیز, یہ سب بڑی ہے نا. اب ہمیں کیا کہنا ہے, اب وہ لکھیں ہمیں کیا کہنا ہے ان سب کی بڑائی دیکھ کر, چاہے وہ کوئی انسان ہے, مجھے کتنا پیارا ہے, کوئی نیچر میں چیز ہے, مجھے کیا کہنا ہے بتائیے, لکھیے کیا کہنا ہے مجھے. ذرا اپنے ہاتھ سے لکھیے نا, اللہ اکبر, سبحان اللہ, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ اس سے بھی بڑا ہے, یہ بڑا ہے لیکن اللہ سب سے بڑا ہے. Like when I saw first time Niagara, I was astonished. میں نے سوچا یا رب العالمین, یہ اتنا جائنٹ سائز ہے تو اس کا خالق کیسا ہوگا, اس کی کیا عظمت ہوگی, بیونڈ مائی امیجنیشن. مسحور کر دیا اس نے مجھے نا, اور میں اس کی خوبصورتی میں نہیں, کوئی مجھے اللہ یاد آنے لگا. تو آپ کو بھی ایسی چیزیں یاد آتی ہوں گی نا جب آپ دیکھتے ہوں گے, سبحان اللہ, اللہ کی شان نظر آتی ہے. چلے جی الحمدللہ. تو جب کوئی بہت کسی کی تعریف کرے تو ہمیں ڈائیورٹ کدھر کرنا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. ہاں اچھا ہے لیکن اللہ تو سب سے بڑا ہے نا. اچھا جیسے میری ایک ساتھی لکھ رہی ہیں عالیہ کہ وہ بہت فیسینیٹ ہوتی ہیں گیلیکسی سے. اچھا چلیے ذرا سے ایک اور چیز پہ آئیں. یہ تو آپ نے وہ چیزیں بتائی نا جو ہم دور دیکھتے ہیں. ہماری زندگی میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی پاور رکھتے ہیں, ہمارے لیے اتنی مشکل کھڑی کرتے رہتے ہیں, ہم سوچتے ہیں ان سے کون نپٹے گا. ذرا سوچیں آنکھیں بند کر کے. چلے ایک ایکٹیویٹی اور کرتے ہیں. آپ کی زندگی میں کوئی ہے جو مرتبے میں, رتبے میں, دولت میں, یا اسٹیٹس میں, یا خوبصورتی میں, یا کسی اور طریقے سے علم میں آپ سے بڑا ہے اور آپ کے لیے مشکل کھڑی کی ہوئی ہے اس نے, کسی انداز میں بھی. سوچیں ذرا آنکھ بند کر کے, ذرا اس کے بارے میں سوچیں, کہ بتانا نہیں آپ نے, اور پھر کیا کہیں گے آپ. اس سے بڑا اللہ ہے, اس کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے, جب چاہے گا پلٹ دے, جب چاہے گا پلٹ دے. دعا مانگنی ہے میں نے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے آگے آتے ہیں. اب ہم آپ سے کچھ کمنٹ لیں گے. چلے جناب یہ بتائیے, ذرا آگے آئے, یہاں سے کون پڑھے گا؟ وہ سبحانہ الکبیر. دیکھتے ہیں جناب ہمارے, جی پڑھیے. وهو سبحانه الكبير الذي له الملك والعظمة والسلطان وله الكبرياء في السماوات والأرض وله الحمد على ربوبيته لسائر الخلائق حيث خلقهم ورباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة وله الكبرياء والجلال والعظمة والمجد فلله الحمد رب السماوات فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ٹھیک ہے جناب, میرا سوال یہاں پر یہ ہے, یہ آپ میں سے کوئی بتانا چاہے تو بتائیں, کہ آخر یہ بتائیے کہ اللہ کی بڑائی کو جاننے کے لیے کائنات کا مشاہدہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کون بتانا چاہے گا؟ مسز دانش آپ بتائیں. مسز دانش آپ بتانا چاہیں گی کہ اللہ کی بڑائی کو جاننے کے لیے کائنات کا مشاہدہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ میم میں بتاؤں, شائستہ شائستہ آپ بتا دیں. جی میم, اس لیے کہ جو یہ سائنس ہے نا, کائنات میں جتنی بھی نشانیاں ہیں
یہی تو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے. ان نشانیوں کو دیکھ کر ہی ہمارے دل میں آتا ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے اور ہیوج قسم کی چیزیں ہیں، جیسے آسمان ہے، آسمان کو دیکھ کر کہ اس کو بھی میرے رب نے بنایا ہے، تو اللہ کی بڑائی دل میں آتی ہے. بالکل ٹھیک. اگر اس کے بعد اللہ کی بڑائی دل میں آئے نا تو ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم سیروں فی الارض کریں اللہ کو پہچاننے کے لیے، اور غور و فکر کریں کائنات پہ اللہ کو پہچاننے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں، چلیں دیکھتے ہیں آپ میں سے جو بتانا چاہے وہ اپنا مائک کھول کے اپنا نام لے. یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں کسی پیغمبر نے کائنات کے مشاہدے سے اللہ کو پایا اپنے رب کو؟ جی روبینہ شمشاد. بتائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ٹھیک ہے. کچھ یاد ہے آیت اور سورت یا کوئی مفہوم اس کا؟ یہ کہ انہوں نے پہلے سورج کو دیکھا کہ یہ میرا رب ہے، پھر وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر چاند کو دیکھا یہ زیادہ خوبصورت ہے، پھر وہ بھی غروب ہو گیا. پھر اس طرح ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بالکل صحیح. تو سورت الانعام آیت 78 سے شروع ہوتی ہے. یہ بات جو سورج کی انہوں نے بات کی ہے نا، انہوں نے ذرا لکھیں اپنے پاس الانعام آیت 78. اور یہ واقعہ جو انہوں نے پہچانا اللہ کو مختلف کائنات کی چیزیں دیکھ کر، ان آیات کی تلاوت آپ نے کرنی ہے اور ترجمہ پڑھنے ہیں سب سے، تاکہ ہم دیکھیں کہ جو اللہ کو پہچانتے ہیں نا لوگ، ان کے دل کیسے کائنات سے پلٹتے ہیں کائنات کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے. اچھا چلے ایک سوال میں اور کرتی ہوں آپ سے، جو بتانا چاہے وہ بتائیں. اللہ کی بڑائی کو جاننے کے لیے کوئی حدیث ہے جو آپ کے ذہن میں آتی ہو؟ مفہوم ہی بتا دیں. کوئی آتی ہو ذہن میں حدیث؟ نہیں آ رہی. یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام کائنات کو یوم آخرت پر جو ہے اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹ لے گا اور پھر سوال کرے گا کون ہے مالک، کون ہے بادشاہ. یہ مفہوم ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ اس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے کہ آج کون ہے مالک. آپ بہت قریب پہنچ گئی اور آپ نے سوچ لیا. بارک اللہ فیک. یہ حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک یہودی عالم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد، اے ابو قاسم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پہ اٹھا لے گا، ہاتھ پہ نہیں، انگلی پہ آسمانوں کو اٹھا لے گا، اور زمینوں کو ایک انگلی پہ، اور پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر، اور پانی اور نمناک زمین کو، ویٹ زمین کو ایک انگلی پر، اور تمام خلق کو ایک انگلی پر. پھر ان کو بلائے گا اور کہے گا، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں. یہ سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تعجب سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی اس عالم کے کلام کی. پھر آپ نے ایک آیت پڑھی تھی. کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے وہ آیت کیا ہے؟ ٹرائی کریں. چلے سورت زمر کی آیت ہے 67. اگر کہ کوئی ہے یہاں پہ حافظہ تو وہ بتا سکتی ہیں. یاد ہے کچھ؟ مسز دانش جی فرمائیے. یہ اسی بک میں ہی یہ حدیث آئی ہوئی ہے اور اسی میں یہ آیت لکھی ہوئی بھی ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویۃ بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. جزاک اللہ خیر کثیرہ. دیکھیں کتاب میں موجود ہے اور لکھی ہوئی ہے حدیث اس کتاب میں، اور وہ آیت ہے سورۃ الزمر کی. اور آپ دیکھیں والسماوات مطویات، ٹھیک ہے، بیمینہ. انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے قدر اس کی ہونی چاہیے، اور ساری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہے قیامت کے دن، اور آسمان لپٹے ہوئے ہیں اس کے دائنے ہاتھ میں. پاک ہے وہ اور بلند مشرکوں کے شرک سے. سبحان اللہ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ دیکھیں کہ اچھا چلیں یہ حدیث ہم نے سن لی نا، اس کے بعد ہم پر کیا واجب ہو جاتا ہے، کیا کریں؟ کوئی بتائے گا؟ یہ حدیث پڑھ کے کیا خیال آتا ہے، کیا کریں؟ کوئی بھی شیئر کرنا چاہے. جی میں بتاؤں؟ فوزیہ کہیے. جی باجی، اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اس کی کبریائی بیان کریں. سبحان اللہ تعالی
اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو اس کے جتنی بھی سبحان اللہ کے جتنے بھی اذکار ہیں وہ کر سکتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو اس طرح کے کلمات ہمارے لب پہ جاری ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپ نے کہا کہ لسان سے اقرار کرنا، اس کے علاوہ اور کیا کرنا چاہیے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور بتائیے جی کیا کرنا چاہیے؟ اقرار باللسان ہے نا یہ جی. باجی دوسروں کو بتانا چاہیے، فرزانہ دوسروں تک یہ بات پہنچانی چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل پڑھنا سمجھنا چاہیے قرآن کو. دیکھیں قرآن کی آیات ہیں اور حدیث بھی بات ہے، دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں نا. تو جو قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے تو بس سب شرک کی جڑ کٹ جائے گی اور اللہ سے تعلق جڑ جائے گا. خود بھی پڑھیں گے دوسروں کو بھی بتائیں گے. اور کیا کرنا چاہیے؟ بس اتنا کافی ہے. باجی شافیہ شافیہ فرمائیے. باجی سب سے پہلے تو یہ کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی جو ہے نا وہ آ جانی چاہیے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ہے نا زبان پہ آ گیا، پھر ہم نے آگے بھی بتا دیا. اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ ہی بتائیں شافیہ. عمل سے ظاہر ہونا چاہیے. اللہ کے حکم کو ماننا، اس کی بڑائی کو ماننا ہے نا. اچھا دیکھیے، جس سے اگر آپ نے بہت سے نام لکھے ہیں نا، آپ لوگوں نے چیٹ میں لکھا ہے کہ آپ کو دل میں ان کی بہت روب ہے، بڑائی ہے، آپ انہیں بہت بڑا سمجھتے ہیں. اگر وہ آپ کو کوئی حکم دیں یا کوئی بات کہیں تو آپ مانیں گے نا کہ آپ ان کو ایڈور کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں. اللہ تو سب سے اوپر ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے اس کی بات ماننے کی. ٹھیک ہے جناب، آگے چلتے ہیں. واللہ جل جلالہ، اب کون پڑھے گا جس نے ابھی تک نہ پڑھا؟ عالیہ تسنیم جی عالیہ. واللہ جل جلالہ هو المتکبر الذی تکبر عن ظلم عباده وتكبر عن كل سوء وشر والذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله وتكبر وتعالى عن صفات الخلق فلا شيء مثله العزيز الجبار المتكبر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جزاک اللہ خیر. یہ دیکھیں اس میں واللہ جل جلالہ، ٹھیک ہے، اور الذی تکبر عن ظلم عبادہ، ٹھیک ہے. باقی ماشاءاللہ احسنتی، بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک. اچھا جناب، یہاں سے میرا سوال آپ ساتھیوں سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اللہ جل جلالہ وہی متکبر ہے، بہت بڑا ہے، لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ جو بڑا ہے اپنے بندوں پر ظلم کرنے سے. یہاں جو یہ جو اس میں یہ بات آ رہی ہے نا، ذرا یہ دیکھیں کہ هو المتکبر الذی تکبر عن ظلم عبادہ، وہ بہت بڑا ہے اس بات سے کہ اپنے بندوں پہ ظلم کرے. ذرا اس کی وضاحت تو کریں. میرا طاہر فرمائیے. جی اس میں باجی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بہت متکبر، بہت بڑا، اور اپنے بندوں پر ظلم کرنے پہ، یعنی کہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ ان کی زیادتیوں کو دیکھ کر انہیں معاف کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ اس کی بڑائی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کر سکتا ہے، یعنی کہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن ان کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے نا. اچھا یہ بتائیے، چلے میرا ایک اور سوال ہے، چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ اور بتا بھی سکتے ہیں کوئی آپ میں سے. سوال میرا یہ ہے کہ جب بندے کسی بڑائی کے مالک ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بندوں پر ظلم کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ذرا مثالیں تو بتائیے. چیٹ میں بھی لکھیے اور کوئی بتا بھی سکتا ہے، ہم دونوں طرف دیکھیں گے. جی، بندے جب کسی بہت بڑی پوزیشن میں آتے ہیں، خیر اللہ جیسے تو ہو ہی نہیں سکتے، دنیا میں کوئی بڑا ان کو مل جاتا ہے تو وہ کس طرح ظلم کرتے ہیں؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ جیسے علم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اگر علم والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جاہلوں کو بہت زیادہ ذلیل کرتے ہیں، یا ان کو بیچ محفل میں بیٹھ کے بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ فلانا شخص ایسا ہے یا فلانا ویسا ہے، یا اپنے
किसी का भी, तो ये इल्म वाला, जिसके पास इल्म है तो वो अपने इल्म को इस तरह शो करता है, या फिर पैसे वाले होते हैं तो वो अपने कमतर रिश्तेदारों को किसी ना किसी तरीके से, अगर जबान से नहीं तो अमल से या फिर जाहिर से, वो किसी ना किसी तरीके से उनको जलील करते हैं या उनको उनके कम मायगी का एहसास दिला देते हैं। ये दुनिया में हमें आसपास चीजें नजर आती हैं। हमारे पास चैट में जो आंसर आ रहे हैं उनको देखते हैं कि बास जो हमारे मुलाजमीन हैं उनके साथ बड़ा हमेशा बदतमीजी से बात करना, हमेशा रोब से बात करना, तुम्हें अक्ल ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं है, क्या किया है तुमने मेरे ये चीज को। लेकिन वही कोई और आ जाए तो जी क्या हाल है आपका, नहीं कोई बात नहीं, अगर आपने ऐसे कर दिया कोई नहीं, कोई मसला नहीं, हमारी टोन ही बदल जाती है ना। या किसी जरूरतमंद को शर्मिंदा करते हैं, या जो मातहत लोग होते हैं उनको एटीट्यूड दिखाते हैं। जैसे फरजाना ने भी वही बात की जो मेरी साथी आलिया ने की, कि ज़हीन लोग दूसरों का मजाक बनाते हैं, या जो ऑफिस में लोग बॉस की पोजीशन में वो मजाक बनाते हैं, घरों में मजाक बनाया जाता है शक्ल की बिना पर, हसब नसब की बिना पे। अल्लाह रहम करे। चले जनाब आगे जरा हम पढ़ते हैं, यहां से पढ़े फल्लाहु अज़्ज़ा व जल। मैं पढ़ूं? खालदा पढ़े जी। फल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अकबरु मिन कुल्लि शै व अकबरु मन अन युअरफु कुन्हा किब्रियाइहि व अज़मतिहि व अकबर मिन अन नुहीता बिहि इल्मा हुवल कबीर वहदहु व कुल्लु मा सिवाहु सगीर। माशाल्लाह, बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ा है। इसमें ये देखिए वह अकबरु मिन अन नुहीता बिही, बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह सनती बहुत अच्छा पढ़े। और अगला कौन पढ़ेगा देखते हैं। बजी रूही तस्नीम पढ़िए रूही। वहुव अज़्ज़ा व जल्लल कबीरुल अज़ीम अकबरु मिन अन नअरफु कैफियती ज़ातिही व कैफियती सिफ़ातिही व मिन अराद अन यारुफु अज़मतिही रब्बुहु व किब्रियाहु व सिफ़ाति जलालिही व सिफ़ाति जमालिही फलयंजुर इला अल आयातिल कौनियती फिल आलिमिल उल्वी वस्सुफ़ला वल आयातिल कुरआनियती लती ला तकादु तक़ल्लु आयाति मिनहा मिन इस्मिल्लाह औ सिफ़ती मिन सिफ़ातिही औ फ़अला मिन अफ़आलिही औ अमरु मिन अवामिरिही व अलैहि कज़ालिक बिसुन्नति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी हुवा आलमुल खलक़ बिरब्बिही व अलैहि अंज़लल किताबल अज़ीज़। ahsanti। इसमें 2-3 जगह बस देख लें, ला तकादु तख्लुकु आयतु मिनहा, ठीक है। इसी तरह औ फ़िअली मिन अफ़आलिही, फिर व अलैहि कज़ालिका बिसुन्नति रसूलिल्लाह, और आखिर में व अलैहि उन्ज़िलल किताब अज़ीज़। बाकी माशाल्लाह ahsanti बहुत अच्छा पढ़ा है जी। मेरा सवाल ये कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल की ज़ात इस बात से बहुत बड़ी है कि हम इसकी ज़ात और सिफात की कैफियत को समझ सकें। तो जो अपने रब की बड़ाई और उसके जलाल और जमाल की सिफात को पहचानना चाहते हैं, यहाँ पे वो बता रहे हैं कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए उसे बताइए जी। मैं बताऊं? शहनाज आप बताइए। जी, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर रब की बड़ाई को पहचानना है और उसकी सिफ़ात और जलाल और जमाल को पहचानना है, तो इंसान को चाहिए कि वो जो आयात यानी दुनिया में जो कौनिया जो निशानियाँ हैं अल्लाह ताला की आलम में, उलवी में और सुफली में, तो उनकी तरफ नज़र डालनी चाहिए, उनकी तरफ देखना चाहिए और तवज्जो करनी चाहिए। और जो कुरानी आयात हैं जिनमें के यानी अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाती है, उनकी तरफ देखना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा भी फिर देखिए, इसके अलावा क्या करें, सुन्नत रसूल को भी पढ़ें, ठीक है, क्योंकि वो अपने रब मखलूक सबसे ज्यादा इल्म वाले हैं ना, और उन्हीं की किताब नाज़िल की गई। तो किताब को समझने के लिए नबी की सुन्नत को जानना होगा। ठीक है, बारकल्लाह फीक। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ एक होमवर्क अपने लिए करते हैं, क्योंकि बहुत कायनात की बात हो रही है ना। इस हफ्ते ये कीजिए, हो सकता है आप ट्रैवलिंग कर रहे हो सकता है आप ट्रैवलिंग ना कर रहे हो, लेकिन अब घर से बाहर तो निकलते होंगे। अब आइसोलेशन वाली बात तो खत्म होती हो ही गई है तकरीबन सब जगह। अब तो आप घर से बाहर जब भी कहीं पे भी किसी काम से इस हफ्ते जाएं निकलें,
تو کسی چیز سے اللہ کو کوئی دیکھ کر اللہ کو کی بڑائی بیان کرے. مثلا کس کس چیز کو اپنے آس پاس دیکھ کے آپ کے خیال میں ہو سکتی ہے اللہ کی بڑائی؟ ہو سکتا ہے آپ نیاگرا فال کے پاس نہ رہتے ہو, یا آپ کے گھر کے پاس کوئی بہت شاندار چیز ہو سکتی ہے نا جو آپ کو اللہ کی یاد کرا دے. کوئی شیئر کرے گا آپ میں سے؟ کوئی ہے جو یہ کہے میں یہ چیز دیکھتی ہوں تو مجھے اللہ یاد آ جاتا ہے؟ اور پھر ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کو اور دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور یاد آ جائے. جی میں غزالہ بولوں؟ بتائیے غزالہ. السلام علیکم. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں گھر سے نکلنا ہی جو ہے نا وہی اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ کو اللہ نے توفیق دی کہ آپ تھوڑا باہر ریلیکس ہوں یا جو کام ہے کر سکتے ہیں. یہی اللہ کی بہت بڑی بڑائی ہے کہ اس نے تو, کیونکہ مجھے اس چیز کا اصلی اندازہ ہوا, میں سوا سال سے گھر میں بند ہوں طبیعت کی وجہ سے. اس طرح ڈاکٹر کے پاس چلی گئی, دکھانے کی حالت خراب ہوتی درد, لیکن ایسے نکلنا جو ہے نا وہ کہ کسی کام سے یا کسی تفریح سے یا واک کرنے کے لیے بھی, تو اس سے وہ اللہ یاد آتا ہے. واقعی اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ گھر سے باہر ریلیکس ہو کے نکلنا کتنی بڑی نعمت ہے. ڈاکٹر اور اسپتالوں کے چکر ظاہر شکر ہے الحمدللہ کہ اس نے توفیق دی ہے کہ آپ علاج کرا سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, لیکن ایک ریلیکس ہو کے دماغ بالکل کہتے ہیں نا خوشی کے ساتھ, جیسے پکنک پہ جانے کے لیے خوشی ہوتی ہے نا, ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے خاص طور بچوں میں, تو اسی طرح وہ نکلنا ہی اب میں کہتی ہوں بہت بڑی نعمت ہے. اسی میں اللہ یاد آ جاتا ہے کہ شکر ہے کہ تو نے توفیق دی کہ اطمینان سے ہم کہیں جا رہے ہیں, باغ میں ٹہلنے جا رہے ہیں یا کچھ نہیں تو سودا ہی لینے جا رہے ہیں, تو ہمیں اطمینان سے جانے کا اللہ کا شکر ہم خود کر سکتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں کسی کی محتاجی نہیں ہے. کتنی پیاری بات ہے کہ یہ توفیق ملنا ہی بہت بڑی بات ہے. چلے جی چیٹ میں دیکھتے ہیں, میرے ساتھی بہت ساری چیزیں لکھ رہے ہیں. زیرا منصور کہتی ہیں کہ اپنے پالتو بلے کو دیکھ کر اور اس کا صبر دیکھ کے مجھے اللہ یاد آ جاتا ہے. سبحان اللہ. حدیقہ کہتی ہے بارش کو دیکھ کے. یس توقیر انور نے بالکل صحیح کہا. یسٹرڈے وی ور سیئنگ جو فلیکس ہوتے ہیں نا برف کے, ان کو ذرا آپ دیکھیں تو ان کے فلیکس کی ہر اتنی زیادہ ڈیزائن ہے. ہم تو برف کو دیکھتے ہیں نا ایک چیز گر رہی ہے کچھ, لیکن اس کا اگر کرسٹل دیکھیں تو ان کے امیزنگ ڈیزائنز ہیں. بچوں کی خوبصورتی دیکھ کے بالکل صحیح کہا شہانہ نے کہ بچہ چھوٹا بچہ آپ دیکھتے ہیں سوچتے ہیں سبحان اللہ کتنا پیارا بچہ اللہ نے بنایا ہے. سمندر کو دیکھ کر, اندھیرے کو دیکھ کر, ہاں یہ کوئی ایسی بھی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر آپ خوف سے, آپ کو خشیت سے اللہ یاد آ جاتا ہے. امرین کہتی ہیں کلاؤڈز کو دیکھ کر. یس عالیہ ایوری فلیک از ڈفرنٹ, بالکل صحیح کہا آپ نے. نیو بورن کو دیکھ کر, بالکل. انار کے اندر کی ترتیب دیکھ کے میری ساتھی کہتی ہیں یس. چلیے جی ذرا اس ہفتے دیکھیے گا جو فروٹ کھائیے گا نا, ذرا اس پہ غور تو کیجیے گا کہ یہ فروٹ کیا خوبصورت بنایا ہے اللہ نے, کیا کلر ہے, کیا ڈیزائن ہے, کیا خوشبو ہے, کیا ٹیسٹ ہے, کیا پیکنگ ہے. پیکنگ کے آج کتنے پیسے چارج کیے جاتے ہیں. چیز اندر سے اتنی چننی سی ہوتی ہے, پیکنگ میں اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, اور اللہ کی پیکنگ سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیے الحمدللہ آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے کہ ہم یہاں پر آتے ہیں ذرا پیج 159 کی اس جو سینٹر میں آیت ہے نا, سوری سینٹر میں جو یہ پیراگراف ہے 2 لائنیں ہیں, وصفت تو سے جو ہے وہ کون پڑھے گا؟ ادیبہ آصف آپ پڑھیں گی؟ وصفت سید التکبر والترفع وأما العبد فصفته التذلل والخشوع والخضوع والعبودية والطاعة. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. ٹھیک ہے جناب. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے, یہاں ایک آقا کی صفت کی بات ہو رہی ہے کہ ایک کچھ اس کی صفات ہیں اور کچھ اس کے بندے کی صفات ہیں. بتائیے جی آقا کی کیا صفات ہیں اور بندے کی کیا صفات ہونی چاہیے؟ خالدہ میں بتاؤں؟ جی میں بتاؤں خالدہ؟ جی بتائیے. جی آقا کی صفت تکبر اور بلند ہونا ہے, اور بندے کی صفت جو ہے اس کا اپوزٹ ہے, عاجزی, خشوع و خضوع, بندگی اور اطاعت. جزاک اللہ خیر, کسی نے ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا. ٹھیک ہے جناب. اب یہاں سے یہاں پر آتے ہیں ذرا پیج 159 کی اس جو سینٹر میں آیت ہے نا, سوری سینٹر میں جو یہ پیراگراف ہے 2 لائنیں ہیں, وصفت
اور یہ جو बिल्कुल ठीक। तकब्बुर की सिफत है ये सिर्फ अल्लाह ही को ज़ेब देती है, बंदे को इस सिफत से दूर ही रहना है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। चलिए हम इसे भी जरा देखते हैं। नहीं क्या कुछ पैरामीटर्स होते हैं ना जो बताते हैं कि इंसान की एटीट्यूड में तकब्बुर है। कुछ चैट में भी लिख सकते हैं और कोई बताना भी चाहे तो बता सकता है कि वो क्या चीजें हैं जो शो करती हैं कि ये तो बंदे में तकब्बुर है। जरा पहले हम ये तो पहचाने ना। उसकी बॉडी लैंग्वेज, क्या होता है बॉडी लैंग्वेज में? अकड़ के चलता है, दूसरों को हकीर समझता है, दूसरों को लुक डाउन करता है। जिस तरह एक बड़ी गाड़ी में बैठा हुआ एक कोई पैदल चलने वाले को देखता है हकारत से, और इवन उसकी बॉडी लैंग्वेज ही डिफरेंट होती है। सर अकड़ा हुआ होता है, सीना बाहर निकला हुआ होता है, लेकिन जो नेक आजिज बंदे होते हैं वो झुक के चलते हैं। सही कह रही है। कभी आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ ही है कि आप किसी गाड़ी में बैठे और एक बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है उनके पीछे बड़े बड़े गार्ड्स गन लेके बैठे और आपको कहे हटो, रास्ता दो, छोड़ो, और गन से इशारे कर रहे होते हैं तो बंदा भी जरा सुकड़ के साइड पे हो जाता है। कभी ऐसा देखा सीन? जी देखा तो है वैसे। बल्कि अपने साथ किसी के हुआ है ऐसे, क्योंकि उस वक्त तो दिल करता है कि इनके अंदर ही गाड़ी टकरा दी जाए, लेकिन सबर से बंदा जो है ना वो इनके लिए दुआ ही कर सकता है कि अल्लाह इनको हिदायत। बस यही कह सकते हैं। चलिए जज़ाकल्लाह खैर कसीरा खाला, बिल्कुल दुरुस्त कहा। अच्छा जनाब। बाजी एक चीज और भी इसमें होती है, जब जैसे एटीट्यूड के लिहाज से आप बोल रही है ना, तो बहुत ज्यादा ऐसे दीनी दुरूस वगैरह दर्स दुरूस की मजालिस में भी अक्सर देखा गया है कि कोई खातून अगर वो बेचारी उसको नहीं पता, अभी वो नई नई आई है, फर्स्ट टाइम हो सकता है उसने ज्वाइन किया हो, फर्स्ट टाइम हो सकता है वो वहां पे आके उस दर्स का हिस्सा बनी हो, तो उसके कपड़े या उसका स्टाइल बैठने का या उसका बात करने का अंदाज, उसको देख के भी ना अच्छे खासे दीनदार लोग भी ना बाजी इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि ये कोई अजूबा, कोई एक नई अजीब सी चीज आके बैठ गई है, और उसको ना महसूस करवाते हैं इस चीज को कि तुम मिसफिट हो यहाँ पर। और कभी इस तरह से भी होता है कि जैसे कभी कोई इंसान ऐसे मतलब अगर कोई इस तरह का सवाल पूछ ले या कोई ऐसी बात कर दे, तो हमारे मतलब अक्सर दीनदार उन लोगों के दिलों में ये बात नहीं होती कि वो दुआ दें, बल्कि वो पता क्या कहते हैं, बड़ी अजीब से अंदाज से अल्लाह हिदायत दे इनको, इस तरह का मतलब कलिमा कहेंगे और बड़े अंदाज के साथ कहेंगे कि यानी खुद हिदायत याफ्ता है, यानी नौजुबिल्लाह हमें खुद भी पता नहीं होता। फरहाना कह रही है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फरहाना ये कह रही है कि जुमला तो बहुत अच्छा है कि अल्लाह हिदायत दे इनको, अगर इसकी मुझे यूं कह दिया जाए कि अल्लाह हिदायत दे हम सबको, तो हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे ना। हमने अपने आप को हिदायत क्योंकि उस्ताजा देखिए ना बाजी, हम लोग अपने आप को बरी जिम्मा तो नहीं कर सकते ना कि हमें हिदायत पूरी मुकम्मल मिल चुकी है, ये तो हम कह ही नहीं सकते। हमें तो हर लम्हे अपने रब की हिदायत चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। एंड सेकंड थिंग जो इन्होंने कहा फरहाना ने, एक जुमला और दूसरा अंदाज जो इन्होंने बोल के बताया, तो अल्लाह ताला हमें बस माफ ही करे और ऐसे अंदाज से बचाए। बाज़ वक़्त कुछ लोग जो दीन की जिनको समझ अल्लाह थोड़ी बहुत अता कर देते हैं, उनका हुलिया बदल जाता है, तो किसी को हर एक को लुक डाउन करते हैं, इनको छोड़ो भाई, इनको क्या पता। और ये तो अल्लाह बस माफ ही रखे मुझे और आपको, अल्लाह ताला उन लोगों में से ना करे, और बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हिफाजत फरमाए तकब्बुर से। ठीक है, चलें जी। अच्छा ये बताएं कि ये जो है यहाँ से जरा कोई पढ़े इसी पेज पे, पेज 159 से, कि वस्तिकबारुहुम हाज़ा। जी पढ़िए। वस्तिकबारुहुम हाज़ा हुवा रफ़क़हुम इबादती रब्बहुम व आदमल इन्क़ियाद लिल्लाहि व लिअवामिरिही वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। ahsanti, माशाल्लाह। अगली लाइन जो है वल किब्र, यहाँ से कौन पढ़ेगा? माशाल्लाह सब साथी पढ़ रहे हैं। मारिया पढ़िए। वल किब्रा वल किब्रिया फी हक़्क़िल्लाह अज़ीमा फला यलीक़ु इल्ला बिही वल किब्रु वल इस्तिकबारु फी हक़्क़िल मख़लूक़ि क़बीहा
يجلب على صاحبه الذلة والهوان والهلاك. जज़ाक अल्लाह खैर मारिया, अच्छी कोशिश है, कहीं कहीं इस्लाह की जरूरत है। मैं चाहूंगी कोई और साथी पढ़े और मारिया आप नोट करें इंशाल्लाह। अकीला आप पढ़ेंगी? क्या इसी को आप पढ़ना चाहेगा कोई आप में से? मैं पढ़ूं रेशमा? रेशमा पढ़िए। वल किब्रियाइ फी हक़्क़िल्लाहि अज़ीम फला यलिक़ु इल्ला बिही वल किब्रु वल इस्तिकबारु फिल हक़्क़िल मख़लूक़ क़बीह यहलिबु अला साहिबिही अल ज़िल्लति वल हवानी वल हलाकी। माशाल्लाह अच्छी कोशिश है रेशमा, बस सेकंड लाइन में कहीं कहीं इस्लाह की जरूरत है, वो कर लें। अल मखलूकी कबीहुन यजलिबु अला साहिबि ज़िल्ला वल हवानु वल हलाक। ठीक है, बाकी माशाल्लाह एक दो लफ्ज इसमें ठीक करने वाले थे, बाकी माशाल्लाह आसान थे। ठीक है जनाब, कुछ कहना चाहती हैं? बस इसमें ये बात बताई गई कि अल्लाह ताला जो बहुत बड़ा है और उसका हक है इस चीज़ पर कि हम और उसके अलावा कोई लायक ही इस चीज़ का नहीं है जो कि हम वो तकब्बुर करे। तो इसमें जो यही बताया जा रहा है कि जो जलील होगा, ख्वार होगा, अगर वो तकब्बुर करेगा तो हम जो है इस चीज़ से बचें। और जो वो भी इसमें ही बताया जा रहा है कभी ना हो तो वो अपने साहिब अपने एक मिनट यानी वो शख्स जिल्लत और रुसवाई और क़यामत पर बड़ा बनकर जो बड़ा बनकर रहना चाहता है तो क़यामत में उसके लिए रुसवाई भी है। ठीक है, तो हमें जो आजिज़ी इख्तियारी करनी चाहिए। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने सारे मुतकब्बिरों को क़यामत के दिन शदीद अज़ाब की धमकी दी है। मेरा सवाल यहाँ पर ये है, अब कोई और साथी बताए क्यों दी है ये धमकी? क्यों कहा है कि जो मुतकब्बिर है उन सबको जहन्नम में डालेगा वो? क्यों? ज़िल्लत और रुसवाई हलाकत क्यों मिलेगी? बताइए, कौन बताना चाहेगा? अगर कोई तकब्बुर करता है तो क्या हर्ज है, कर ले। क्यों रुसवाई मिलेगी, क्यों हलाकत मिलेगी? सर्वर सुल्तान सरवर बताइए। दादी इसलिए कि किब्रियाई अल्लाह की चादर है, अल्लाह की जात बड़ी है, तो तकब्बुर का हक तो अल्लाह को है, सिर्फ बंदों को नहीं है। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर, आसनती। अल्लाह का हक छीनना है और जो अल्लाह का हक छीनने की कोशिश करेगा अल्लाह ताला से कौन छीन सकता है? अल्लाह ताला फिर उसको ऐसे ही मार देता है कि बस अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह माफ फरमाए। अच्छा जनाब, एक होमवर्क यहाँ लिखिए। ये जो पैराग्राफ है ना यहाँ पर पेज नंबर 159 पे, फसुब्हाना ज़िल जबरूती वल मलकूती व किब्रियाई वल अज़मती, इस लाइन के बाद जो पैराग्राफ है वह हुआ सुब्हानहुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, यहाँ से शुरू हो रहा है और सूरतुल अनाम की आयत पर ये मुकम्मल हो रही है बात। और फिर उसके बाद वह सिफ़तुस सय्यिद जो बात है, ये वाली दोनों लाइनें भी वह ताअत पे खत्म हो रही है। ये दोनों पैराग्राफ आपने खुद पढ़ने हैं और पढ़कर किसी से शेयर करनी है और इनका मायना शेयर करना है। क्या समझ में आई आपको इससे बात? ताकि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम आगे भी ट्रांसफर करें इंशाल्लाह। ठीक है, और अल्लाह ताला हमें अपनी बात पहुंचाने की कोई तौफीक अता फरमा दे। चले जनाब, पेज नंबर 159 पर हम आखिरी लाइन पे आते हैं। कौन साथी पढ़ेगा इसको? हाथ तो काफी खड़े हुए हैं। फरत इमरान आप पढ़ेंगी आखिरी लाइन, पेज 159। उन तक बात शायद पहुंच नहीं रही। किसी और तक ये बात पहुंची है? मैं तो नाम ले सकती हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ अपनी चॉइस। जी फरत, माशाल्लाह आपका माइक खुल गया, पढ़िए। फल कबिल काना हुआ अल सबब आखिरी पेज 159 की आखिरी आयत, ओह सॉरी लाइन, आखिरी लाइन पेज 159। वाइजा अरफल अल इंसान अन रब्बहु हुआ अल कबीर वाहिद व अन कुल्लमा सवाह सगीरा
فلما زغنا يتياها ويأخذ منهج حياته منه اچھا والكبير فرحت ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی کوشش کی ہے اور پڑھنے کی الحمدللہ. اصلاح کی اس میں ضرورت ہے بٹ دیٹ از گڈ کہ آپ نے اس کو بہت صحیح بھی پڑھا ہے. میں چاہتی ہوں کوئی اور ساتھی بھی اس لائن کو پڑھے جو یہ آخری لائن ہے. سرور سلطانہ پڑھیں. پڑھے سربت. وَإِذَا عَرَفَ الْإِنسَانُ عَنْ رَبِّهِ هُوَ الْكَبِيرُ وَحْدَهُ وَعَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ صَغِيرٌ فَلَمَّا زَالَ يُتْبِعُهُ وَيَأْخُذُ مَنْهَجَ حَيَاتِهِ مِنْهُ. ماشاءاللہ سروت آپ کی بھی بڑی اچھی کوشش ہے. چند الفاظ کو دیکھیے. وَإِذَا عَرَفَ الْإِنسَانُ أَنَّ رَبَّهُ, ٹھیک ہے, أَنَّ رَبَّهُ هُوَ الْكَبِيرُ وَحْدَهُ وَأَنَّ كُلَّ, ٹھیک ہے, آگے ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھیے نیکسٹ پیج پر 160 يُطِيعُهُ وَيَأْخُذُ, ٹھیک ہے, اور پھر حَيَاتُهُ, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ باقی ماشاءاللہ. جزاک اللہ. جناب اب ہم آتے ہیں اس سے ہمارے پاس ایک آپ کے لیے سوال ہے. جو یہ لائن انہوں نے پڑھی ہے نا دونوں ساتھیوں نے, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے اور باقی سب چھوٹے ہیں, تو پھر اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتا, اپنی زندگی کا منہج کیوں نہیں بدلتا؟ تو اب آپ بتائیے کہ منہج کیسے بدلا جا سکتا ہے, اطاعت کیسے کی جا سکتی ہے, عملی طور پہ بتائیے, عملی مثالیں بتائیے. کون بتانا چاہے گا؟ عالیہ بتائیے, اور چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں. جی عالیہ. اگر اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھے تو پھر یہی ہے کہ زندگی میں جتنی بھی ہماری جو بھی کوئی سچویشنز جو بھی کچھ آ رہا ہے اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق, اور اس سے مشورہ استخارہ کر کے یا پھر جو اس نے ہمیں اس چیز کے بارے میں احکامات دیے ہیں ان کو ان کے ذریعے سے ریزالو کیا جائے. ان میں بہت ساری مثالیں جو ہمارے سب کی زندگی میں آتی ہیں, مطلب شادی بیاہ, غمی خوشی, ہر چیز. ایون جو ایک بہت بڑی مثال جو کہ ہم بہت اس کو اگنور کرتے ہیں, اس میں سب سے بڑی چیز ہے وراثت کی تقسیم, جس کو اتنا نان سیریس لیا جاتا ہے حالانکہ یہ اللہ کی حدود میں سے ہے. جی بالکل درست کہا آپ نے عالیہ, جزاک اللہ خیر کثیرہ. میرے پاس چیٹ میں بھی ساتھی اسی قسم کی بات لکھ رہے ہیں کہ شکوے اور شکایت نہ کریں, اللہ بڑا ہے نا, اس نے زندگی میں کسی چیز ڈالی ہے وہ ہٹا بھی دے گا. اور کائنات سے ایک دیکھیں کونی آیات کی بات ہے نا, غور و فکر کرو کائنات پر. ذرا چیٹ میں لکھیں, مجھے بتائیں کائنات کی کون سی چیز آپ کو یہ بتاتی ہے کہ وقت بدل جاتا ہے, چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. اس کی بار بار اس پر غور و فکر کے لیے قرآن میں بھی بار بار کہا گیا ہے. موسم بالکل ٹھیک, اور بتائیے. لیکن ایک اور چیز پر قرآن ہمیں آیات آتی ہیں بار بار موسموں کے علاوہ, دن اور رات کا آنا جانا. مسز دانش نے بالکل صحیح کہا, اور بعد میں ریشما بھی کہہ رہی ہیں اور باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں, جب دن اور رات کی تبدیلی ہے نا وہ بتاتی ہے کہ اگر آج اندھیرا ہے زندگی میں, غم ہے, پریشانی ہے, کل ہٹ جائے گا, ہمیشہ تھوڑی رہے گا, یہ وقت بھی بدل ہی جائے گا. اللہ ہے نا میرے ساتھ. اچھا چلیں آپ ذرا ایک کام کریں, ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور اونچی آواز سے اپنی اپنی جگہ پر کہیں, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. میری زندگی کے غم, میری زندگی کی پریشانیاں, میری زندگی کی جو مسئلہ ہے وہ اللہ سے بڑا نہیں ہے. بس اللہ اسے دور کر دے گا انشاءاللہ. تو اور ساتھ ہی دعا مانگ لے, یا اللہ تو تو سب سے بڑا ہے, تو میرا فلانا مسئلہ حل کر دے. ذرا مانگے نا, اس وقت دعا مانگے. چلیں آنکھیں بند کر کے اپنی کوئی مسائل کا سوچیں جن کو بہت طاری ہم نے کیا, جو ہماری زندگی کے بڑے مسئلے ہیں. اس وقت دعا مانگے آنکھیں بند کر کے. سبحان اللہ. اپنی اپنی ذاتی دعائیں ہیں نا, میں نہیں پوچھتی آپ سے کہ کیا مانگا آپ نے, لیکن اللہ آپ کی ساری دعائیں قبول کر لے. سبحان اللہ. اچھا ایک کام اور کرتے ہیں, ایک ہوم ورک کرتے ہیں. ہم اس ہفتے ہم نے اللہ کا نام الکبیر روزانہ اس کو پکار کرنا,
کہ اللہ تو الکبیر ہے، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے. اور دعا مانگنی ہے، دعائیں اس سے کنیکٹ کرنی ہے. ہر ہفتے ایک نام پڑھتے ہیں نا ہم، اس اور اپنی زندگی کے مسئلے مسائل، اپنی پرابلمز، یا جو لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں یا صحت کی طرف سے آ رہی ہیں یا جو بھی ہے مال کی طرف سے، وہ اللہ سے بڑی تو نہیں ہے نا. تو آپ نے اس ہفتے روزانہ اللہ کا نام الکبیر لے کر یہ دعائیں مانگنی ہے. انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کی فیلنگ ہی بدل جائے گی. کچھ اپنے ساتھ بھی کام کیا کریں نا، سارا وقت لوگوں کے ساتھ ہی ہم نے لگایا ہوتا ہے. اکیلے بیٹھ کے مانگنی، چلتے پھرتے نہیں مانگنی، فیل کر کے. ہی از الکبیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ از الکبیر. سبحان اللہ. اچھا ایک کام اور کرنا ہے، ہوم ورکس میں دے دیتی ہوں، مرضی آپ کی کرے نہ کرے. میرا کام تو یہ ہے کہ بتانا، دل آپ کو توفیق ہوگی اللہ دے دے گا. ایک اور کام کرنا ہے، وہ دعائیں ڈھونڈیں اس ہفتے. پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو کوئی اور دعائیں مانگنے کو ڈھونڈنے کو کہا تھا نا، پتہ نہیں آپ نے کی ہیں یا نہیں کی. اس ہفتے وہ آپ نے وہ دعائیں مانگنی ہے، ڈھونڈنی ہے جن میں اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے. کئی دعائیں ہیں جن میں اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے، ان دعاؤں کو ڈھونڈ کے وہ دعائیں مانگنی ہے انشاءاللہ. چلیں جی، جس نے کسی نے پچھلے ہفتے کا ہوم ورک کیا ہو وہ شیئر کرے ذرا ہمارے ساتھ، کیا ہوم ورک تھا اور کیا کیا آپ نے. کوئی کرنا چاہے تو اپنا مائک کھولے اور بتائیں ذرا. دیکھیں نا آپ کام بھی کرتے ہیں یا بس ہم باتیں کر کے اٹھ جاتے ہیں. جی کون شیئر کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام بتائیے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اسما خان. اسما فرمائیے. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ دعائیں پڑھی میں نے، جو آپ نے کہا تھا کہ دعائیں اس سے ریلیٹڈ پڑھنی ہیں. اور اس وقت میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کلاس میں ابھی ڈسکس ہو رہی تھی نا کہ انسان جو ہے اس کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور کبریائی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور تکبر صرف اللہ کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے. تو ابھی مجھے میسج آیا کلاس کے دوران ہی کہ میرے خالو فوت ہو گئے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ ان کے لیے دعائیں مغفرت ضرور کریں. اور بہت زیادہ وہ عاجز انسان تھے، بہت زیادہ اخلاق والے، بہت سادگی پسند، اور بہت طویل بیماری انہوں نے گزاری. تو میں کلاس نہیں لے سکتی تھی، لیکن مجھے آپ لوگوں کی باتیں سن کے نا سکون محسوس ہوتا تھا. تو میں بیٹھ کے آپ کی باتیں سنتی رہی اور مجھے حوصلہ ہوتا رہا، اور میں ان کے لیے دعائیں کرتی رہی. پلیز آپ سب لوگ بھی ان کے لیے دعا کیجیے گا. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس. اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر واعذہ من عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی آسان حساب لے اور ان کی مغفرت فرمائے. آمین. الحمدللہ، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے. چلیں ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 160. اس پہ آپ دیکھیے یہ جو ہے نا فَالْكِبْرُ كَانَ هُوَ السَّبَبُ، یہاں سے کون پڑھے گا؟ جی جس نے نہ پڑھا ہو ابھی تک، عقیلہ آپ پڑھنا چاہیں گی یا قدسیہ بانو آپ پڑھنا چاہیں گی؟ صفحہ نمبر 160 پر ولا یکادو سے. جی باجی نیلوفر یاسمین. پڑھیے نیلوفر. فالکبر کان هو السبب فی ہلاک ابلیس ولعنت اللہ لہ وتردد من رحمت اللہ لما استکبر عن امر ربہ وابی ان یسجد لآدم کما قال سبحانہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جزاک اللہ خیرن کثیرا نیلوفر. اس میں ایک دو جگہ بس اصلاح کر لیں. فَالْكِبْرُ كَانَ هُوَ السَّبَبُ فِي هَلَاكِ إِبْلِيسَ، ٹھیک ہے. اور دوسری لائن میں وَأَبَى أَن يَسْجُدَ، ٹھیک ہے، وَأَبَى اس نے انکار کیا نافرمانی کی. جزاک اللہ خیر. آسد بھی. اچھا جناب، سوالات تو میرے پاس کئی اور ہیں آگے کے سارے، لیکن ہمارا وقت مکمل ہو رہا ہے.
آگے کے جتنا یہ پیج 160 ہے یہ آپ نے خود پڑھنا ہے. اس میں آپ نے انشاءاللہ عربک اس کی پڑھنی ہے, اس کے ترجمے پہ غور کرنا ہے, اور آخر میں بس ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین جو انہوں نے آخر میں بات کی ہے نا یہاں پر آ کر کہ فعلینا, دیکھیں فعلینا تعظیم اللہ و اجلالہ و تکبیرہ, یہاں جو بات ہے یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں تو ہم پر اس کے اچھے اچھے ناموں کا ذکر کر کے اور اس کی بلند صفات کا ذکر کر کے اور ان دونوں کے ساتھ اس کی تعریف کر کے اور اس کے پاکیزہ افعال کی حمد بیان کر کے اللہ کی عظمت بیان کرنا ہے. ہم پر یہ ہے واجب کہ ہم یہ کام کریں اور اس کی بزرگی بیان کریں اور اس کی بڑائی بیان کرنا لازم ہے. تو الحمدللہ ہم نے تو اپنے لیے پہلے ہی ہوم ورک سوچ لیا کہ انشاءاللہ ہم الکبیر اس نام سے پکار کے اس سے دعائیں مانگیں گے, اور ہم ایسی دعائیں مانگیں گے جس میں اللہ اکبر, یا ایسی تسبیحات پڑھیں گے جس میں اللہ اکبر کی بات ہے. اور ہم آخر میں اب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری جو عظمت ہے اس کو بیان کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر, تیری بڑائی کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما, تیری تعظیم اور تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما, دین کو تیرے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرما, تیرے احکامات اور کلام پر کو پڑھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما, اور تیرے رسولوں کی اطاعت اور پیروی کر کے ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ جو دعائیں میں نے مانگی ہیں نا یہ میں نے بالکل آخری جو بھی تعظیم ہی و اجلال ہی بھی عبادت ہی ہے نا, ان دونوں لائنوں کو جو ترجمہ تھا ان کو دعاؤں میں بدل دیا. تو آپ بھی ایسی دعائیں مانگ سکتے ہیں نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے, آپ کو عافیت سے رکھے, آپ کو اپنے خاص بندوں میں شمار کرے, آپ کا عمل مقبول کر دے, آپ کو ذاکرین, شاکرین, حامدین, ساجدین میں سے کر دے, اور آپ کو مقبولین میں سے کر دے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.